ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، سارا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم اس کا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ روزہ اپنے ٹائم پر نہ شروع کرتے ہیں نہ ٹائم پر ختم کرتے ہیں، پورے دن کی محنت ضائع کرتے کیا ہیں کہ صبح جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ آخر میں پانی پینا ہے، کہ کوئی نہیں ابھی اذان چل رہی ہے، ابھی جتنا کھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہم دوست لوگ ہیں جو پھر آخری اذان بھی چیک کرتے ہیں، ابھی ادھر والی ہوئی ہے، ابھی ادھر والی، اب آخری اذان، تو اذانیں آدھا گھنٹہ تک چلتی رہتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آخری اذان تک شاید ٹائم باقی ہے، جبکہ ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اذانوں سے پہلے ہی۔ تو ایک تو سحری کے وقت یہ احتیاط کی ضرورت ہے، دوسرا افطاری کے وقت ہم میں سے ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، موبائل اس کے پاس ہیں، تو ہمارا بھی یہ کارڈ بنا ہوا ہے سحری و افطاری کا، میقات الصیام کا، تو ہر شخص کو اپنے موبائل کے اندر وہ کارڈ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی دوست کے پاس نہیں تو وہ لے لے۔ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ افطاری جو ہے، سحری اور افطاری، اس میں ہم لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ افطاری بعض لوگ ایسے ہیں اور مسلک کے لوگ اور عقیدے کے لوگ، وہ 10 منٹ پہلے کھڑکا دیتے ہیں اسپیکر، یا اذان 5-10 منٹ پہلے دے دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سارے دن کی محنت جو کی تھی وہ ضائع، وہ فرقہ واریت کی نظر ہو گئی۔ تو تھوڑا سا ہوش میں آپ خود بھی آئیں اور آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہونا چاہیے موبائل کے اندر۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ہماری جو یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان میں سے کسی سے بھی لے سکتے ہیں، وہ باقاعدہ چھپا ہوا ہے، تو وہ آپ کو موبائل میں بھیج دیں گے۔ آپ کے پاس ہونا چاہیے، سحری کے وقت بھی آپ اس کو چیک کریں کہ آج 5:09 پہ ہے، 10 منٹ پہ ہے، 11 منٹ پہ ہے، افطاری کے وقت آج کتنے منٹ پہ افطاری ہو رہی ہے۔ اس ٹائم کو دیکھ کر اپنی گھڑی کو بالکل ایکوریٹ کریں، اور اس کے مطابق آپ اپنی سحری کا اور اپنی افطاری کا اہتمام کیا کریں۔ اگر آپ کہیں گے جی فلاں نے پہلے سائرن بجا دیا، فلاں نے پہلے گولا بجا دیا، فلاں نے پہلے اعلان کر دیا، تو فلاں کے ذمے آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا روزہ آپ کے ذمے ہے، تو قیامت والے دن بھی اس کا حساب کتاب آپ نہیں دینا ہے۔ ایک تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کو قے آ جاتی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو وومٹنگ ہو گئی ہے تو 24 قسمیں ہیں اس مسئلے کی کہ کس کیفیت میں ہوئی ہے، سادہ ہے، بلغم ہے، کیا ہے، اس کی 24 الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو صرف وہ قے روزے کو توڑتی ہے جو بندے نے خود جان بوجھ کے کی ہو اور منہ بھر کے آئی ہو، پھر واپس چلی گئی ہو، ورنہ عمومی طور پہ جو بلا قصد کے آ گئی مجبوری میں، اور عام طور پہ بلغم یا پانی یا دودھ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے آپ ذرا اس روزے کو توڑا نہ کریں، بلکہ اس کو باقی رکھا کریں۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ جو پیسٹ کرتے ہیں تو اس پیسٹ کرنے سے اس کے ذرات آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے اس کو روزے کے منافی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی پیسٹ کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ چلا جائے گا۔ کان کے اندر اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ ہاں، اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور اسے معلوم بھی ہے، وہ اگر دوائی ڈالتا ہے تو اس کا روزہ چلا جائے گا، کیونکہ کان سے یہ جو پرانی کتابیں ہیں
ان میں بسا اوقات یہ لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں کہ میڈیکل سائنس اس وقت تک اتنی زیادہ فاسٹ نہیں تھی۔ اب جدید سائنس کہتی ہے کہ کان کے میڈیکل سائنس کے کان کے اندر ایک پردہ موجود ہے، تو ایک منفذ آگے یعنی جانے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے کسی لیکوڈ چیز کا، اس لیے کان کے اندر اگر پانی چلا بھی جائے، دوا چلی بھی جائے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے کے جو اہل علم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالی جائے تو اس میں سے ایک منفذ گلے تک موجود ہے اور اس کا اثر حلق میں آتا ہے، تو اس کا اثر چونکہ حلق میں آتا ہے اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ البتہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا اثر بھی حلق تک جاتا ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکتے ہیں، البتہ کاجل وغیرہ جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سے روزہ نہیں جاتا۔ البتہ یہ جو اگربتی ہم جلاتے ہیں اور اگربتی کا دھواں اگر کسی نے کھینچ لیا تو اس کا روزہ چلا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے حلق کے اندر کھینچ کر وہ لے کے گیا ہے۔ اسی طرح یہ بعض لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، منہ میں رکھ کے اس کو کھینچتے ہیں اپنی سانس کو بحال کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ اس انہیلر کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ذرات ایسے ہوتے ہیں جو وجود انسانی میں چلے جاتے ہیں، اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات خواتین کو مینسز شروع ہو جاتے ہیں، تو شریعت میں چونکہ شرم نہیں ہوتی، مسئلہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے، تو جیسے ہی کوئی ایسی صورتحال بنے گی تو ان کا روزہ وہ ٹوٹ جائے گا، اسی لمحے ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، بلکہ وہ جتنے ایام پیریڈز کے ہوں گے ان سب کے روزے بعد میں رکھے جائیں گے، وہ روزے معاف نہیں ہوتے۔ چوٹ لگنے سے یا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بندے کا خون بہہ گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ کے باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بلڈ لے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جو بلڈ دے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح یہ جو تھوک بسا اوقات نگل لیتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سارا دن وہ جو ہے نا منہ میں تھوک جو ہے اس کو نگلتے رہتے ہیں، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بار بار اگر آپ اپنی تھوک کو نگلیں گے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، البتہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ عطر لگانے سے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر کسی نے غیبت کی ہے، بد نظری کی ہے، گالی دی ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، تو ان چیزوں سے روزے کی برکت زائل ہو جاتی ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے شرعی، لیکن روزے کے اندر جو برکت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہونٹوں کا بھی روزہ رکھیں، منہ کو بند کریں، آنکھوں کو بھی پردے میں رکھیں، اور کوئی لفظ ایسا نہ بولیں جس سے برائی پھیلے، جس سے گناہ پھیلے۔ ان چیزوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔
سگریٹ پینے سے، چرٹ سے، افیون سے، شیشے سے اور ویب سے، اس طرح کی جو جتنی چیزیں ہیں منشیات والی، ان سے روزہ چلا جاتا ہے۔ ان سے روزے کے علاوہ بھی ویسے بھی ان چیزوں سے بندے کو بچنا ہی چاہیے، ان چیزوں سے احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سن لیں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلیں گے۔ اگر کوئی شخص شیخ فانی ہے، یعنی بوڑھا، اور وہ اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں رہا، یہ موبائل دکھائیے گا مجھے میرے بال، اچھا ادھر لگاؤ۔ تو اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں رہا، اس وقت اتنا مریض ہو گیا ہے، تو اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا، اب وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ وہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے جو اس سال کے لیے بتایا ہے وہ تقریباً 420-30 روپے، 440 روپے، اتنا روپیہ انہوں نے بنایا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2 کلو گندم اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے، تو یہ 7200-7600 روپے اس کے لگ بھگ پورے مہینے کا بنے گا اس بزرگ کا، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو وہ اتنے روپے جو ہے وہ کسی مسکین کو، غریب کو، یا کسی مدرسے کو، کسی دینی طالب علم کو اس کو دے دے کہ وہ روزہ رکھ لے، تاکہ اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے۔ شیخ فانی جو ہے، یعنی اتنا بزرگ یا مریض کوئی ایسا ہے جو ایسا مریض ہے کہ اب تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف سے اپنا فدیہ دے۔ یہ جو میں نے 2 کلو گندم بتائی ہے، یہ یوں ہے کہ یہ کم سے کم ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ جو کے ساتھ اپنا فدیہ دے، اور جو 4 کلو ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کھجور کے ساتھ اپنا فدیہ دے، اور کھجور 4 کلو ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کشمش کے ساتھ اپنا فدیہ دے، اور وہ بھی 4 کلو ہوگی، یا اس کی قیمت۔ اب جو کھجور ہے، اب اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی ہے، تو 4 کلو کھجور کی کتنی قیمت بنے گی، تو وہ 1 دن کا اس کا فدیہ ہے۔ اسی طرح یوں اندازہ کر لیں کہ جس طرح کا اس کا اپنا کھانا پینا ہے، تو 2 وقت کا، صبح کا، شام کا اچھا کھانا پینا جس طرح کا وہ خود کھاتا ہے، اس طرح کا وہ کسی غریب مستحق کو دے دے گا۔ اگر اس کا اپنا کھانا پینا ہی 5000 کا 1 دن کا، تو پھر اس کا فدیہ بھی اسی اعتبار سے بنے گا۔ ایک بات یہ بھی ساتھ سن لیں کہ اگر کوئی شخص اپنا فدیہ دے دیتا ہے، فدیہ دینے کے بعد وہ دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں وہ دوبارہ رکھنے ہوں گے، اور وہ جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہو جائے گا، وہ صدقہ و خیرات کا اجر اس کو مل جائے گا۔ لیکن روزے اس کو دوبارہ رکھنے ہوں گے، کیونکہ وہ فرض روزے تھے۔ اس سے یہ بھی ذرا سبق حاصل کریں کہ جو مریض مجبوری کے عالم میں روزہ چھوڑ کر اپنا فدیہ بھی دے چکا ہے، وہ بھی تندرست حالت میں دوبارہ اپنے روزے رکھنے کا پابند ہے، تو جو صحت مند حالت میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور فدیہ بھی نہیں دیتے، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ چند اہم مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر کسی دوست کو مزید کوئی مسئلہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ کھڑے ہو کے اپنی جگہ سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ہم ٹیکہ جو ہے انجیکشن لگواتے ہیں،
اس پہ اہل علم کا اختلاف ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن ہمارے جو معتبر ترین سکہ علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے حد المقدور کوشش کریں کہ انجیکشن سے بچا جائے۔ اگر مجبوری ہے، جان جانے کا خطرہ ہے یا شدید کمزوری کا خدشہ ہے تو پھر آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اور وہ ایک روزہ بعد میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے اس ایک روزے کی قضا، تو وہ ایک روزہ، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی بندہ روزہ توڑتا ہے تو پھر قضا بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، اور کفارے میں ایک روزہ نہیں رکھا جاتا، کفارے میں 60 روزے رکھے جاتے ہیں اور وہ بھی مسلسل رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی اور صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔